السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ یہ کہانی مجھے میری دوست آمنہ نے سنائی تھی تو اسی کی زبانی آپ قارئین تک پہنچا رہی ہوں، جو کہ حرف بحرف سچ ہے۔ اس کہانی کے دونوں کرداروں آمنہ اور فریحہ سے میری اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ فریحہ کا گھر میری امی کے محلے میں تھا۔ ہم دونوں کا بچپن اسی محلے کی گلیوں میں آنکھ میں چولی اور کوکلا چھپائی کھیلتے گزرا۔ وہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی جس کی شاہد کی کوئی خواہش یا بات ماں باپ نے رد کی ہو۔ وہ میرے ساتھ ہی اسکول آتی جاتی تھی۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر احمد حسن صاحب کا گھر تھا جو کہ واپٹا میں ایکسین تھے۔ ان کا فریحہ کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ کوئی 40 برس کے ہوں گے۔ ان کا بڑا بھائی ملتان میں تھا اور وہ فیملی بچوں کے ساتھ اکثر احمد حسن کے گھر رہنے آتے تھے کیونکہ بھائیوں کا آپس میں بہت پیار اور سلوک تھا۔ احمد حسن کے بڑے بھائی اختر علی کا ملتان میں بہت بڑا کاروبار تھا، پیسے کی فراوانی تھی۔ اختر علی کے بڑے بیٹے فرحان سے فریحہ کی ملاقات احمد حسن کے گھر میں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھے لگے اور نہ جانے کب یہ پسند محبت میں بدل گئی اور بات شادی تک آ پہنچی۔ اس وقت فریحہ کی عمر صرف 14 سال تھی، نہم جماعت میں پڑھتی تھی اور فرحان تقریباً 23-24 سال کا تھا، FA کر چکا تھا، باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا۔ فرحان کے ماں باپ نے بڑے چاؤ سے فرحان کا رشتہ مانگا۔ اسی دوران احمد نے فریحہ کے والدین کو ایک دفعہ سمجھایا کہ رشتہ نہ کریں، مگر انہوں نے احمد حسن کی بات پر کان نہ دھرا اور تمام تر رسومات کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے فریحہ بیاہ کر ملتان سدھار دی۔ شادی کے دنوں تک ہم تقریباً روزانہ ہی ملتے تھے۔ فریحہ تو ان دنوں خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی کہ جسے چاہا بغیر کسی رکاوٹ کے سب رضامندی سے اسے پا لیا۔ شادی کے اگلے دن ولیمہ ملتان میں تھا مگر کسی وجہ سے ہم نہ جا سکے، مگر جب ولیمے کے بعد پھر فریحہ آئی تو ملاقات ہوئی۔ خوشی اس کے انگ انگ میں پھوٹ رہی تھی۔ وہ کافی دیر بعد میرے ساتھ فرحان اور اس کی دیوانی محبت کی باتیں کر کے خوش ہوتی رہی اور 2 یا 3 دن کے بعد وہ لوگ ملتان چلے گئے اور اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہ ہو پائی کیونکہ ہم نے وہاں سے گھر بدل لیا اور دوسرے علاقے میں نیا گھر بنا کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ مجھے فریحہ بہت دفعہ یاد آتی کہ وہ کتنی خوش ہوگی۔ پھر میری بھی شادی ہو گئی اور اپنے میاں کے ساتھ لندن چلی گئی۔ وقت کچھ اور گزرا اور میں 2 بیٹوں کی ماں بن گئی اور اپنی چھوٹی سی جنت میں مگن ہو گئی۔ 3-4 سال بعد جب بھی پاکستان جانا ہوتا تو میں سوچتی کہ پرانے محلے میں جا کر فریحہ کے والدین سے مل کر اس سے رابطہ کروں گی اور وقت ملا تو ملتان جا کر ملوں گی بھی، یا اسے کہوں گی کہ وہ فرحان کے ساتھ مجھے ملنے آئے۔ اب تک وہ نہ جانے کتنے بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوگی اور ان کی محبتوں میں کیا اس کی فرافتگی ہوگی، مگر یہ سب صرف سوچ تک ہی رہا کیونکہ پاکستان میں آ کر ہم کچھ ایسے مصروف ہوتے، سسرالی اور میکے کے بھرے خاندان میں کئی رشتوں سے ملاقات بھی نہ ہو پاتی کہ واپسی کا دن آ پہنچتا۔ اسی طرح ہی سال گزر گئے اور وطن کی کشش نے واپس کھینچا تو ہم وہاں سے اپنا سب کچھ سمیٹ کر واپس پاکستان آ گئے کہ اپنا وطن ہی اپنا ہے۔ اس دوران میں میرے میاں نے ڈیفنس میں اپنا علیحدہ گھر بھی بنا لیا اور میرے والد اس دوران وفات پا چکے تھے اور عامر کے والدین بھی یکے بعد دیگرے سدھار گئے۔ نند، دیور، جیٹھ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ کبھی غمی خوشی پر سب سے ملاقات ہو جاتی۔ زندگی کی اس قدر مصروفیات میں بھی فریحہ اور فرحان مجھے اکثر یاد آتے۔ کچھ دن پہلے کچھ گروسری کے سلسلے میں لاہور کی ڈیفنس مارکیٹ گئی۔ سبزی کی دکان پر ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہا اور خود اتر کر سبزی لینے چلی گئی تو اچانک اپنے ساتھ کھڑی خاتون پر نظر پڑی تو وہ بہت شناسا اور خدوخال جانے پہچانے لگے۔ ایک دم دماغ میں چمکا ہوا، فریحہ، مگر یہ تو بالکل عام اور سادہ سی، سستے مگر صاف ستھرے کپڑے اور چپل میں ملبوس ہے۔ بھلا یہ فریحہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو کپڑوں کی شوقین اور بہت ویل ڈریس ہوتی تھی۔ آسائش اور آسودگی کے خمار اس کے ہر عضو سے عیاں ہوا کرتا تھا۔ اچانک وہ میری طرف مڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد یقیناً تم آمنہ ہو کہہ کر وہ ایک دم مجھ سے لپٹ گئی۔ میں بھی بہت خوش ہوئی کہ میری کئی سالوں کی خواہش اللہ نے کیسے پوری کر دی۔ میں نے اس سے بے صبری سے پوچھا، تم کہاں ہو؟ فرحان کیسا ہے؟ اس کے اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ لاہور میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، یار اتنے سوالوں کے جواب ایک دم کیسے دوں؟ آرام سے بیٹھ کر تمہیں اتنے بیتے سالوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں نے کہا، تم گھر فون کر دو اور میرے ساتھ چلو، میرا گھر قریب ہے،
میرا ڈرائیور تمہیں واپس ڈراپ کر دے گا۔ تو وہ تیار ہو گئی۔ میں نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا کہ گھر اطلاع کر دو۔ وہ کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں۔ ہم گھر آئے تو نسرین میری ملازمہ کھانا میز پر لگا چکی تھی۔ میں نے کہا کھانا کھا لیں، پھر بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں گے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ بس اب ہم دونوں، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے اسے مختصراً بتایا کہ میرے میاں عامر کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، پرسوں شام کی فلائٹ سے واپسی ہوگی۔ بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرے بیٹے احمد کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے اور وہ دونوں امریکہ میں سیٹ ہے۔ دوسرا بیٹا فرخ لندن میں ڈاکٹری پڑھ رہا ہے۔ عامر بہت اچھے، محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا مجھے تو ابھی تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور تمہاری باتیں سننی بھی ہیں، مگر تم جس حال میں مجھے ملی ہو میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ وہ کہنے لگی میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں تمہارے قریب جو کچی آبادی ہے اس میں کرائے کے ایک مکان میں رہ رہی ہوں۔ شاید خدا مجھے اس آبادی میں اس لیے لایا کہ تم سے ملاقات ہونی تھی۔ اب مجھے اجازت تو، اس وقت تو تمہیں اتنے سالوں بعد دیکھ کر اتنی حیران ہوں کہ شاید کچھ نہ کہہ پاؤں۔ کل صبح میں انشاءاللہ خود آ جاؤں گی تو پھر تمہیں اپنی بدقسمتی کی داستان سناؤں گی۔ اگلے دن میں ناشتے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ چوکیدار نے انٹر کام پر بتایا کہ کل جو خاتون آپ سے ملنے آئی تھی وہ آئی ہے۔ میں تو کل سے اس کے لیے بے چین تھی، سو فوراً گیٹ پر جا کر اسے ساتھ لائی اور اسے کہا ہم ناشتہ کر کے آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے نسرین کو کہا کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے اور سارے کام خود دیکھ لے، کھانے کے لیے بھی نہ بلائے جب تک میں نہ آؤں۔ نسرین کو ہدایت دینے کے بعد میں فریحہ کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی اور کہا کہ اب آرام سے اوپر ہو کر بیٹھو اور مجھے سب کچھ بتاؤ، میں بہت ہی بے چین ہوں۔ اپنے بارے میں تو میں اسے بتا ہی چکی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی میری فرحان سے ملاقات سے لے کر شادی تک کے سب حالات سے تم واقف ہی ہو۔ میری شادی کے 2-3 دن بعد لاہور میں میری تم سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت تک میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی کہ میں نے جس شخص کو پہلی دفعہ دیکھ کر پسند کیا اور پہلی نظر میں محبت کر بیٹھی، اس نے بھی مجھے پہلی نظر میں دیکھ کر محبت کی اور چند ماہ میں اپنے والدین کی رضامندی سے مجھے بیاہ کر گھر لے گیا اور سب نے وہاں بھی محبت بھرا استقبال کیا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں خدا کی بہت شکر گزار تھی۔ میرے والدین بھی بہت خوش اور مطمئن ہو گئے کہ ہماری اکلوتی بیٹی بہت قدردان اور محبت کرنے والے لوگوں میں بیائی گئی، جو مالی طور پر بھی بہت آسودہ ہے۔ مگر میں اور میرے والدین یہ نہیں جانتے تھے کہ میری خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ تم سے شادی کے بعد ملاقات ہوئی اور اگلے دن میں ملتان واپس چلی گئی۔ وہاں پہنچنے کے 2 دن بعد ہی مجھ پر واضح ہو گیا کہ میں نے جذبات کے اندھیرے میں فرحان کی ظاہری شکل و صورت سے متاثر ہو کر در حقیقت دوزخ میں چھلانگ لگا دی۔ فرحان کا 3 منزلہ گھر کافی بڑا تھا اور شادی سے پہلے گھریلو کام کاج کے لیے ملازم تھے۔ 2 عورتیں اور 1 لڑکا باہر سے سودا سلف لانے کے لیے گھر میں بھی کھلا خرچ ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی، مگر ہانڈی میری ساس خود ہی پکاتی تھی۔ روزانہ ملازمہ سلبٹے سے تازہ آٹا پیستی تھی۔ میری ساس کو بس سبزی گوشت صاف کر کے دے دیتی اور سالن خود بناتی اور روٹی ملازمہ پکاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ساس کی ملازمہ یا کوئی ہمسائی آتی تو مجھے 1 منٹ کے لیے کبھی کسی کے پاس تنہا نہیں چھوڑتی، اور فرحان نے مجھے باور کروا دیا تھا کہ تم نے میری ماں جو کہے گی وہی کرنا ہے اور مجھ سے کبھی بھی میری ماں یا بہن بھائیوں کی کوئی شکایت نہیں کرنی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے 2-3 دن کی بیاہی کو یہ بات عجیب سی لگی۔ میرے والدین نے تو پہلے ہی مجھے یہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ بیٹی اب وہی تمہارا گھر اور ان کے والدین ہی تمہارے والدین ہیں، ان سے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا، ان کی جتنی خدمت کرو گی تمہیں اتنی خوشیاں ملیں گی۔ اس کے بہن بھائیوں سے محبت کرنا کیونکہ وہ تمہاری عمر سے چھوٹی ہیں، اس لیے تمہیں یہ سب باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ تو میں ان کی پیار بھری نصیحتیں پلو سے باندھ کر سسرال رخصت ہو گئی۔ مگر مجھے تو 2-3 دن بعد پتہ چل گیا کہ محبت کا چشمہ تو صحرا اور سہراب ہے۔ میری ساس نے 1 ہفتے بعد ہی گھر کے اندر کام کرنے والیوں کی چھٹی کر کے وہ سب کام میرے ذمہ لگا دیے۔ میں والدین کی اتنی لاڈلی تھی کہ میرے لیے ابا نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو میرے اسکول یونیفارم اور کپڑے دھوتی، استری کرتی، جوتے پالش کرتی، یہ سب کام اس کی ذمہ داری تھی۔ مگر یہ نہیں کہ میں خود سر تھی، میری ماں نے ہر لحاظ سے میری تربیت کی تھی۔ ابا نے کہا اسے گھر کے کام کاج کی بھی تربیت دو، تو امی نے مجھے پیار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میٹرک کے امتحان دے گی تو اس کی فراغت میں اسے کھانا پکانا سکھا دوں گی۔
میری بیٹی بہت ذہین اور سمجھدار ہے، انشاءاللہ جلد یہ سب کچھ سیکھ لے گی۔ مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی اور فوراً شادی ہو گئی۔ وہاں اب سب کام میرے ذمہ لگے تو میں نے ساس سے کہا کہ میں جلدی سب کچھ سیکھ لوں گی، مگر وہاں تو جو ہمیں سب نظر آیا تھا ان کی فطرت اندر سے بالکل الٹ تھی۔ مجھے کام میں دیر ہو جاتی تو ساس گالی گلوم شروع کر دیتی۔ فرحان مجھے تھپڑوں اور لاتوں پر مارتا کیونکہ میں نے اسے کبھی باپ کے ساتھ مارکیٹ کام کے لیے جاتے نہ دیکھا، جبکہ اس کے تینوں بھائی باپ کے ساتھ جاتے اور رات گئے واپس آتے تھے، کیونکہ ان کی مارکیٹ میں دکانیں تھی اور کپڑوں کا کاروبار بہت بڑا تھا۔ میرے ایک چاچو بینک مینیجر تھے اور ان کی پوسٹنگ ملتان میں ہی تھی۔ میرے ابو نے انہیں کہا کہ مجھے اتنی دور اور خاص کر بیٹی کے گھر جلدی جلدی جانا اچھا نہیں لگتا، تم کبھی کبھار جا کر فریحہ کو مل آیا کرو، میکے سے کوئی جائے، لڑکیوں کو خوشی اور تسلی ہوتی ہے۔ ابا نے فرحان کے چچا احمد حسن کو بھی کئی بار کہا کہ فریحہ 6 ماہ سے لاہور نہیں آئی، میں جب بھی فون کروں آپ کی بھابھی یہی کہتی ہیں وہ فرحان کے ساتھ میری بہن کے گھر پشاور گئی ہے، کبھی کہتی ہیں میری نند کے گھر پنڈی گئی ہیں۔ وہ کہنے لگے بھائی صاحب ابھی تو رشتہ داروں کے ٹور اور دعوتیں ہی چل رہی ہے، اور پھر میں اتنا بڑا خاندان ہے۔ میرے چچا 1-2 دفعہ اچانک بھی آئے تو مجھے اس بات کا علم تھا تم نے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا جب تک میں نہ کہوں، اور چچا کو کہنا کہ وہ نند کے ساتھ کسی کے گھر گئی ہے یا مارکیٹ گئی ہے، یعنی ان سے بھی ملنے نہ دیا۔ فرحان کا رویہ میرے ساتھ ظالمانہ تھا، سارا دن اس کی امی مجھے کاموں میں لگائے رکھتی، 1 منٹ بھی فارغ نہ ہونے دیتی، اور نندے بھی سارا دن مجھے مارتی تھی، پانی کا گلاس بھی اٹھ کر نہ پیتی۔ میرے سسر اور دیور رات 11 بجے گھر واپس آتے تھے، ان کے آنے سے 15 منٹ پہلے میری ساس کا حکم تھا کہ میں اپنے کمرے میں چلی جایا کروں، جہاں فرحان ڈرنک کر کے پہلے سے موجود ہوتا۔ پھر جو میری شامت آتی کہ آج تم نے میرا جوتا ٹھیک سے پالش نہیں کیا، اسی جوتے سے میری مرمت شروع ہو جاتی۔ اسی طرح روز میری کوئی غلطی پکڑی جاتی، میں اپنے گھر والوں کے کام کے حوالے اور ساتھ سگریٹ سے میرے جسم کو جگہ جگہ سے داغنا شروع کرتا۔ میں ان 6 ماہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، کھانے کے لیے بھی ان کے دسترخوان نعمتوں سے سجے ہوتے تھے اور میرے لیے الگ سے صرف دال اور روٹی ہوتی تھی۔ ایک دن یہ سب ماں بیٹیاں کسی شادی میں گئے تو ایک ہمسائی نے آ کر ڈور بیل بجائی۔ میں نے اپنی ساس کے حکم عدلوی کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میری خوش قسمتی کہ اس وقت فرحان بھی اپنی شراب کا انتظام کرنے گیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گا۔ وہ ایک عمر رسیدہ پڑھی لکھی خاتون تھی جو مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ تم فرحان کی بیوی ہو، میں بالکل ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں۔ فرحان تو نفسیاتی مریض ہے، تمہارے ماں باپ نے بغیر چھان بیج کے تمہیں ان آوارہ نندوں اور نفسیاتی مریض کے ساتھ کہاں پھنسا دیا؟ مجھے صرف اپنے والدین کا ایڈریس لکھ کر دے دو، میں انہیں اطلاع کر دوں گی کہ تمہیں اس جہنم سے نکال لیں۔ میں کئی دنوں سے اس طاق میں تھی کہ کسی وقت مجھے مہلت ملے کہ تم اکیلی ہو تو میں تمہاری مدد کروں۔ میں 10 منٹ کے بعد آؤں گی، تم مجھے ایڈریس لکھ کر دے دینا۔ اس وقت تو موبائل کا تصور بھی نہیں تھا، مگر لاہور میں ہمارے گھر میں فون لگا تھا۔ میں نے اپنے والد کا نام اور فون نمبر لکھ کر اسے دیا اور دروازہ بند کر کے کپڑے استری کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس کا آرڈر تھا کہ ہماری واپسی تک سارے کپڑے استری ہوں۔ وہ سب واپس آئیں تو پھر فرحان کی وہی روٹین رات بھر کی۔ میں اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اب میری ہمت، خون، صحت سب کچھ 5-6 ماہ نہیں کھا لیا تھا۔ اگلے دن رات 12 بجے گھنٹی بجی، میرے سسر نے دروازہ کھولا تو میرے ابو کھڑے تھے۔ میں اوپر کمرے میں تھی۔ میرے ابو نے بغیر کسی بات کو ظاہر کیے میرے سسر سے کہا، میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا اداس اور بے چین تھا کہ میں بغیر اطلاع کے ہی چل پڑا۔ ساس کہنے لگی، آپ کھانا کھائیں، آرام کریں، وہ دونوں تو سو رہے ہیں، صبح ملاقات ہوگی۔ جبکہ میں سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے ابو نے کہا، نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہوگا، اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، وہ اسے یاد کر رہی ہیں، مجھے صبح واپس جانا ہے اور اسے لے کر جانا ہے۔ ساس کترانے لگی، مگر میرے سسر نے اوپر آ کر دروازہ ناک کیا اور مجھے نیچے آنے کو کہا۔ میرے ابو نے میری حالت دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے گلے لگایا تو ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، ہم نے اسے نہیں بھیجنا۔ تو ابو نے کہا، تم نے اسے کیا لاوارث سمجھا تھا؟ یہ تو میرے ساتھ جائے گی، میں سب انتظام کر کے آیا ہوں، تم بھیجتے ہو یا پولیس کے ساتھ خود چھوڑنے آؤ گے؟ یہ سن کر وہ راضی ہو گئے۔ میرے ابو نے اسی حالت میں مجھے ساتھ لیا اور ان کے گھر سے نکل آئے۔ رات ہم باپ بیٹی نے ہوٹل میں کمرہ لے کر گزاری اور صبح لاہور کا سفر شروع کیا۔ تو سپہر کو گھر پہنچے تو میری ماں میری حالت دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 2 دن بعد بالکل چارپائی پر نیم خنودگی میں حواس درست ہوئے تو ابو مجھے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، کیونکہ میں وہاں سے آ کر حواس باختہ اور نیم پاگل حالت میں تھی۔ تمام چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا، شدید ڈپریشن، خون کی کمی کا شکار ہے،
اسے خوش رکھیں، اچھی خوراک اور تجویز کردہ طاقت کی دوائیاں دیں اور مکمل آرام کروائیں۔ بہرحال ابو نے سب سے پہلے میری صحت پر توجہ دی اور پھر فرحان سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ جس طرح اس سے جان چھڑائی یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال پورا سال دوائی، خوراک اور مکمل آرام کے بعد صحت یابی ہوئی، مگر طلاق کے چند دن بعد ہی ابو شاید اپنی لاڈلی اور نازک بیٹی کا یہ انجام دیکھتے ہوئے صدمہ برداشت نہ کر سکے اور لمبے سفر پر چل دیے، جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، مگر جانے سے پہلے مکان اور تمام بینک بیلنس مجھ بدنصیب کے نام کر گئے۔ اب اس بڑے گھر میں ہم ماں بیٹی بڑے صدموں سے دوچار بھٹکتی تھی۔ ابو کی وفات کے 6 سال بعد امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، میں کب تک تمہارا ساتھ دوں گی، تم شادی کر لو۔ مجھے جو تجربہ ہوا تھا، مجھے تو شادی کے نام سے ہی خوف آتا تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے پرائیویٹ ایف اے کیا، ٹائپنگ کورس کیا اور ایک آفس میں جاب کر لی۔ پھر مجھے تجربہ ہونے لگا کہ اس معاشرے میں ایک اکیلی اور وہ بھی طلاق یافتہ عورت کا کیا مقام ہے۔ وقت کے ساتھ مجھ میں اعتماد تو آتا گیا، مگر مرد کے اس معاشرے کے بہت سے پہلو بھی ہیں۔ بے نقاب ہوتے گئے۔ ادھر میری ماں مجھے دیکھ کر دن بدن فکر مند اور کمزور ہوتی گئی۔ مجھے نوکری کرتے 2 سال ہو گئے۔ کئی رشتے آئے مگر میں انکار کرتی گئی۔ امی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ انہیں ایک دن اسپتال لے کر گئی تو چیک اپ کے بعد پتا چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے۔ میری ماں بھی لاڈلی بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر پائی۔ ان کے علاج کے دوران ہمارے پرانے ہمسائے کی وساطت سے میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اس بزرگ ہمسائے نے بتایا کہ لڑکا میرے ہی آفس میں کام کرتا ہے، نیک اور شریف ہے، تو میں آپ تک آیا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں نے رو رو کر میرے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے کہ میرے بعد اکیلی کیا کرو گی، مجھے مر کر بھی چین نہیں آئے گا، ظہیر صاحب گارنٹی دے رہے ہیں۔ ماں کی حالت دیکھ کر میں نے ہاں کر دی، گو کہ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ لڑکا کنوارا، بل کا میرا ہم عمر اور میں طلاق یافتہ۔ ماں کہنے لگی، بینک بیلنس تو میرے علاج پر خرچ ہو گیا، گھر تمہارے نام ہے، اور میری بیماری اور اکیلے پن کی وجہ سے لڑکا جس کا نام طاہر ہے ہمارے ساتھ ہی رہنے کو تیار ہو گیا، کیونکہ وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ سو میں پھر نکاح کے بندھن میں بند گئی۔ ماں اسی انتظار میں تھی کہ اگلے ہفتے ہی ابو کے پہلو میں جا سوئی۔ طاہر مجھے اچھا اور مخلص لگا۔ اب وہ مجھے دفتر چھوڑتا اور اپنے دفتر چلا جاتا، کیونکہ میری صرف 15 دن کی چھٹی تھی۔ واپسی پر وہ مجھے لیتا ہوا آتا۔ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ تھی۔ 1 سال ہم نے اسی روٹین میں گزارا۔ ایک دن طاہر کہنے لگا کہ فرحیہ، ہم نے اتنے بڑے گھر کا کیا کرنا ہے، میں نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ دیکھا ہے، تم بھی اسے پسند کر لو، وہ ہم دونوں کے آفس کے پاس ہے، یہ سیل کر کے وہ خرید لیتے ہیں، جو باقی پیسے بچیں گے وہ فکس کر دیں گے، کل کو ہماری فیملی میں اضافہ ہوا تو وہ کام آئیں گے۔ جبکہ میں نے طاہر کو کبھی بھی بچے کی خواہش محسوس کرتے نہ دیکھا، اور میں سمجھتی تھی کہ ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ گھر ہماری ضرورت سے بہت بڑا تھا، اسے صاف کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ کہنے لگا، تم اس کی رجسٹری دو، میں سارا پروسیجر مکمل کر کے اپارٹمنٹ کی رجسٹری کے وقت تمہیں لے جاؤں گا، کیونکہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے رجسٹری اس کے حوالے کی۔ چند دن بعد میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ اس کو بیچنے اور دوسری کی رجسٹری میں کچھ وقت تو لگے گا۔ چند دن کے بعد کہنے لگا، اس گھر کا فائنل ہو گیا ہے، آج 15 تاریخ ہے، اگلی ماہ 1 کو اس کا قبضہ دینا ہے، مگر اپارٹمنٹ کا قبضہ میں 2 ماہ بعد ملے گا، اس کی رجسٹری میں اتنا وقت لگ جائے گا، 1 ماہ کے لیے۔ میں نے دفتر کے نزدیک کرائے کا ایک کمرہ لیا ہے، اس کے بعد ہم اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس دوران میں نے جس کے پاس یہ گھر سیل کیا ہے، اس سے میں نے 2 کمروں میں سامان رکھنے کی اجازت لے لی ہے۔ یہ گھر 90 لاکھ میں بکا ہے اور وہ اپارٹمنٹ 40 لاکھ کا ہوگا، تو ہم اس کا قبضہ دے کر کرائے کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ 15 دن کے بعد طاہر مجھے دفتر کے کام سے ہیڈ آفس اسلام آباد چلے گئے، کیونکہ وہ پہلے بھی اکثر جایا کرتے تھے، اور ایسا گیا کہ آج تک وہ واپس نہیں آیا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ اپارٹمنٹ اس نے صرف مجھے دکھایا ہی تھا، خریدا نہیں۔ پراپرٹی ڈیلر کے تھرو اور میرے گھر کی ساری رقم بٹور کر وہ بیرونی ملک جا چکا تھا۔ کچھ ماہ میں نے اس کرائے کے مکان میں گزارے، کیونکہ میری جاب تھی تو تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی، مگر مجھے 3-4 ماہ میں اندازہ ہو گیا کہ میں تنہا لڑکی جس کا خدا کے سوا کوئی وارث نہیں، یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ میں اس سلسلے میں بہت پریشان تھی، کیونکہ میرا تو اب ننہال اور ددیال میں بھی کوئی رشتہ نہ تھا۔ جو امی ابو کے 2 یار تھے وہ بھی لاہور میں نہ تھے۔ ویسی بھی جوان لڑکی کو کون اپنے خاوند یا بیٹوں کے گھر میں رکھتا۔ وہ تو ایک دن سرکاری اسپتال میں بخار کھانسی کی دوا لینے گئی تو میری وہاں ایک عمر رسیدہ خاتون سے ملاقات ہوئی۔ وہ میرے ساتھ ہی باری کے انتظار میں بیٹھی تھی، مریضوں کی لمبی قطار تھی۔ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور پوچھنے لگی
کہ اتنے تیز بخار میں اکیلی کیوں آئی ہو؟ بیٹا کسی بہن بھائی کو ساتھ لے آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے کہا میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا۔ اتنے میں ہمارا نمبر آ گیا۔ ہم دوا لے کر آگے پیچھے باہر نکلے تو میرا ہاتھ تھام کر اسپتال کے احاطے میں بیٹھ گئیں اور میرے بارے میں پوچھنے لگیں۔ مجھے ایک دم وہ اچھی لگی اور ان پر اعتماد کرنے کو دل چاہ رہا، تو اپنی زندگی کے اب تک کے حالات مختصر بتا دیے۔ انہوں نے کہا ہم میاں بیوی ڈیفنس کے پاس کچی بستی میں رہتے ہیں، میں بے اولاد ہوں، میری اپنی بیٹی ہوتی تو اس کا دکھ شاید اسی طرح محسوس کرتی کہ تم ہمارے ساتھ رہو، تمہیں اور ہمیں بوڑھوں کو اللہ کے بعد ایک دوسرے کا سہارا ہو جائے گا، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں تو یہاں کی ملنے والے کے گھر آئی تھی تو اس نے مجھے یہاں سے کھانسی کی دوا لینے کا مشورہ دیا تو میں چلی آئی۔ شاید اللہ نے ہمیں ملانا تھا۔ میں ان کے ساتھ آئی تو ان کی میاں اور بھی خوش ہوئے کہ رب نے ہم گناہگاروں کو شاید نیکی کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ اگلے دن ہی میرا مختصر سا سامان بھی اٹھوا لائے، کیونکہ طاہر نے گھر کے سامان کے پیسے بھی بٹور لیے تھے۔ میں نے خالہ اور خالو کہنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے بھی سب کو اپنی بیوہ بہن کی بیٹی بتایا تھا کہ اب بہن مر گئی تو میں جوان بیٹی کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ دونوں میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے۔ وہ مالی تنگی ہے کیونکہ میری تھوڑی سی تنخواہ اور خالو کی معمولی سی پینشن میں تو دال روٹی پوری ہو جائے تو بہت ہے۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ آج مدت کے بعد میرے دل کے درد کو محسوس کرنے والا ملا ہے۔ یہ کہہ کر فریہ چپ ہو گئی۔ ہم دونوں کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ ہم دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو میں نے اسے دلاسا دیا۔ گھڑی دیکھی تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر گئے تو کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ملازمہ نے دوبارہ گرم کیا۔ بجلی سے ہم نے کھانا کھایا، چائے پی اور فریہ جانے کے لیے تیار ہو گئی کہ خالہ اور خالو انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں گاڑی میں اسے چھوڑنے گئی تو اس کے ساتھ خالہ اور خالو سے بھی ملی، جن سے فریہ نے میرا غائبانہ تعارف کروا چکی تھی۔ وہ 3 دن بعد دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے افسردہ دلی سے گھر لوٹ آئی۔ اتنے بڑے گھر میں خوشحال والدین کی لاڈلی شہزادی کچی بستی میں اس نیم پختہ کمرے میں رہ رہی ہے۔ اگلے دن میرے میاں واپس آئے شام کو تو وہ اچھی موڈ میں تھے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے فریہ کے بارے میں سب کچھ بتا کر ان سے اجازت مانگی کہ ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کیسی تو خالی پڑی ہے۔ وہ فوراً ہی مان گئے۔ پھر ہم دونوں اس کے پاس گئے۔ وہ بڑی مشکل سے اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی اور کھانا میں خود بناؤں گی، کیونکہ وہ اپنے موسموں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا کہ اللہ نے تمہیں کوئی اپنا ملایا ہے تو انکار نہ کرو، آرام دہ گھر میں رہو، جب چاہے ہمیں مل لیا کرنا۔ سو اس وقت سے وہ میرے گھر کے انکسے میں رہ رہی ہے۔ وہ آفس سے آتی ہے تو شام کو میں بھی اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ میری میاں بھی اسے بہنوں کی طرح چاہتے ہیں اور وہ بھی ان کا بہت احترام کرتی ہیں۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔